بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم صدق اللہ العظیم. تقریر کے آغاز سے پہلے ایک شعر عرض کروں گا. تاک میں بیٹھے ہیں مدت سے یہودی سود خور، تاک میں بیٹھے ہیں مدت سے یہودی سود خور، جن کی رہبائی کے آگے ہے شہزور پلنگ، خود بخود گرنے کو ہے جیسے پکے ہوئے پھل کی طرح، خود بخود گرنے کو ہے جیسے پکے ہوئے پھل کی طرح. دیکھیے آخر کس کی جھولی میں گرتا ہے یہ فرنگ. سامعین محترم، اسلام کی 1400 سالہ تاریخ کے اوراق کو کھنگال کر دیکھیں تو آپ کو ہر زمانے میں اہل باطل، خاص کر یہودی اور عیسائی، عالم اسلام کے استحصال کے لیے برسر پیکار رہتے ہوئے نظر آئیں گے. ان کی اسلام سے دشمنی کسی پر مخفی نہیں، وہ کوئی ایسا موقع ہاتھ سے جانے نہ دیتے جس سے ہم مسلمانوں کو ضرر پہنچے. لا یألونکم خبالا کے تحت ہے وہ ہم مسلمانوں کے خیر خواہ نہیں ہو سکتے. اس لیے میرے رب کا فرمان ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. ان کی بدگوئی سب ستم سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کس درجے تک اسلام سے دشمنی میں اتر چکے ہیں. وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ. سامعین محترم، لیکن اس بار باطل نئی چال چل کر آیا ہے. دوست کے لباس میں آ کر ہمدردی کا مظاہرہ کر رہا ہے. وہ نئی شکل این جی اوز کی شکل ہے. این جی اوز نان گورنمنٹ آرگنائزیشن، این جی اوز یعنی غیر سرکاری ادارے. یہ ادارے باقاعدہ ہم مسلمانوں کا استحصال کر کے دجال کی ریاست کے عالمی گلوبل ولیج کے لیے کوشاں ہیں اور مختلف میدانوں میں خوبصورت نعروں کا سہارا لے کر دجال کی ریاست کا راستہ آسان کر رہے ہیں. اکثر شعبے تو ایسے ہیں جن کی عوام تو کیا قائدین قوم کو بھی بھنک نہیں لگتی. کبھی یہ این جی اوز خاندانی منصوبہ بندی کے نعرے لگاتے ہیں، کبھی بچے دوری اچھی کی رٹ لگائے رکھتے ہیں. اس لیے کہ ہم مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی آبادی یقیناً دجال کی ریاست کے لیے پریشانی کا باعث بنے گی، یقیناً پریشانی کا باعث بنے گی. چنانچہ کافی عرصے سے یہودی سائنسدان، عالمی بینکرز، ملٹی نیشنل کمپنیاں، گلوبل ولیج کے مالک اور کافی ڈاکٹر اسلام کی آبادی کو کم کرنے کے لیے مختلف منصوبوں پر عمل جاری ہے. چنانچہ 10 دسمبر 1974 کو مصر میں امریکہ وزیر خارجہ کی ریاست میں ایک رپورٹ پیش کی گئی، جس رپورٹ میں یہ بتایا گیا، خصوصاً اسلامی دنیا کی بڑھتی ہوئی آبادی سے متعلق تھی، جس رپورٹ میں یہ بتایا گیا کہ اسلامی بڑھتی ہوئی آبادی سے امریکہ کو خطرات پیدا ہو سکتے ہیں. اور اس خطرات کا یہ تدارک بتایا گیا کہ اس بڑھتی ہوئی آبادی کی رفتار کو جنگ کے ذریعے کنٹرول کیا جائے، اور اس کو اس طرح عمل میں بنایا گیا کہ کوئی گھر فردوس سے محفوظ نہ رہ سکا. سامعین محترم، این جی اوز کی طرف چلتے ہیں. کبھی یہ این جی اوز بچوں کے حقوق کا نعرہ لگاتی ہے اور والدین سے مطالبہ کرتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو کوئی خاص دین کی تلقین نہ کریں، دین کی تلقین نہ کریں، جو چاہے کریں، جو مذہب چاہے اختیار کریں، والدین کو مداخلت نہیں کرنی چاہیے. اور آج ہماری بعض مائیں انہی کے دھوکے میں آئی اپنے بچوں کی نافرمانی کا رونا کر رہی ہیں. لیکن طفل میں کیا آئے خون ماں باپ کے اعتبار کی، طفل میں کیا آئے خون ماں باپ کے اعتبار کی، دودھ تو ڈبے کا ہے تعلیم دے سرکار کی. مسلمانوں، آج بھی موقع ہے، پہچانو اپنی شخصیت کو اور اسلامی اداروں کے دھوکے سے وابستہ ہو جاؤ. اس لیے کہ جس قدر تسخیر و شمر ہوتی گئی، زندگی تاریخ سے تاریخ تر ہوتی گئی. کائنات ماہ و انجام کو دیکھنے کے شوق میں، کائنات ماہ و انجام دیکھنے کے شوق میں یہ دنیا اپنی اس دنیا سے بے خبر ہوتی گئی. وَمَا آخِرُ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ.